اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک اس کائنات کے اندر اللہ کا نام لینے والا باقی ہے، یہ کائنات زندہ ہے، اس کائنات کی سانس چل رہی ہے، اس کائنات کا دل دھڑک رہا ہے۔ لیکن جب اس کائنات کے اندر سے اللہ کے نام کو نکال دیا جائے گا، اللہ کے نام کو خارج کر دیا جائے گا، جب دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، تو حضرات یاد رکھیے اس کائنات کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، اس کائنات کی سانس بند ہو جائے گی، اس کائنات کا دل دھڑکنا بند کر دے گا اور اس کائنات کو سورہ اسرافیل کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے اللہ کون ہے۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ علمی باتیں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کے حوالے سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، جیسا کہ موضوع کا اعلان کیا گیا کہ اللہ کون ہے، اسی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ خالق کائنات جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے دن کو پیدا کیا، جس نے رات کو پیدا کیا، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے ساری مخلوق کو پیدا کیا، اس کی معرفت تو ہونی چاہیے، اس کی پہچان تو ہونی چاہیے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس عنوان پر گفتگو کرتے ہیں، مگر میں کوشش کروں گا کہ مرتب انداز میں کچھ باتیں اس موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں۔ تو حضرات آئیے ہم گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ دنیا کے انسانوں کی اگر قسمیں بنا لی جائیں تو دنیا کے تمام انسانوں کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، دنیا کے تمام لوگوں کو 3 گروپوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ پہلا گروپ جو اللہ کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے، جو ملحد ہے، کافر ہے، ناستک ہے،
یہ لوگ سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے، اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آسمان، یہ زمین، یہ کائنات، یہ چاند، یہ سورج، یہ رات، یہ دن، ایسے ہی اتفاق سے یہ ساری کی ساری چیزیں وجود میں آ گئی ہیں۔ حضرات، یہ پہلا گروپ ہے۔ دوسرا گروپ جو اللہ کو مانتا ہے مگر اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، وہ لوگ اللہ کو مانتے تو ہیں مگر اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اپنے باپ دادا کے تناظر میں وہ اللہ کو مانتے ہیں، اور یہ مشرک لوگ ہیں۔ اور یاد رکھیں، پہلا گروپ بھی جہنمی ہے اور دوسرا گروپ بھی جہنمی ہے۔ تیسرا گروپ جو اللہ کو مانتا بھی ہے اور ماننے کے ساتھ ساتھ پہچانتا بھی ہے۔ حضرات، پتہ کیا چلا، اصل ماننا نہیں ہے بلکہ پہچان کر کے ماننا یہ اصل ہے۔ پہلے پہچانو، اس کے بعد مانو۔ صرف ماننا کافی نہیں ہے، صرف پہچاننا کافی نہیں ہے۔ بعض لوگ پہچانتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں، بعض لوگ مانتے ہیں مگر پہچانتے نہیں ہیں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو پہچان کر کے مانا جائے۔ جو لوگ اللہ کو پہچان کر کے، اللہ کی معرفت حاصل کر کے اللہ کو مانتے ہیں، ان کو مومن کہتے ہیں۔ تو حضرات، پہلا گروپ ناستکوں کا، ملحدوں کا، کافروں کا، دوسرا گروپ مشرکوں کا، اور تیسرا گروپ مومنوں کا، موحدوں کا، جو اللہ کی معرفت حاصل کر کے، اللہ کو پہچان کر کے اللہ کو مانتا ہے۔ حضرات، اگر اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو آئیے ہم آگے اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کائنات کا اگر کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کو اگر کوئی بنانے والا ہے، اگر آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا خالق کون ہے؟ اللہ کا خالق کون ہے؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ حضرات، یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، بلکہ آج سے 1450 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسوسے کو، اس سوال کو ایک حدیث کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یأتی احدکم فیقول من خلق السماء فیقول اللہ عز وجل فیقول من خلق الارض فیقول اللہ عز وجل فیقول من خلق اللہ فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليقل آمنت بالله وبرسوله رواہ احمد فی مسندہ۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مسند احمد کے اندر لائے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی انسان کے پاس شیطان آتا ہے، اور شیطان آ کر کے سوال کرتا ہے کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون؟ وہ جواب دیتا ہے کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ۔ پھر شیطان سوال کرتا ہے زمینوں کو پیدا کرنے والا کون؟ وہ انسان جواب دیتا ہے، وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ۔ پھر شیطان تیسرا سوال کرتا ہے، بتاؤ اگر آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق اللہ، اللہ کا خالق کون ہے؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے دل میں اس انداز کا کوئی وسوسہ آئے، جب تم میں سے کسی کے دل میں
اس انداز کا کوئی خیال پیدا ہو، اس انداز کا کوئی ڈاٹ پیدا ہو، اس انداز کا کوئی احساس پیدا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جب تم میں سے کسی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو، یہ احساس پیدا ہو، یہ خیال پیدا ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، جب تم میں سے کسی کے دل میں اس انداز کا کوئی وسوسہ پیدا ہو، اس قسم کا کوئی احساس پیدا ہو، اس قسم کا کوئی ڈاٹ پیدا ہو، اس قسم کا کوئی شبہ پیدا ہو، تو اس انسان کو کہنا چاہیے آمنت باللہ و برسولہ، کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور میں اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لے آیا۔ حضرات، یہ ایک محفوظ طریقہ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایک محفوظ طریقہ ہے کہ ڈائریکٹ معاملے کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن حضرات یاد رکھیں، کچھ قریدنے والے جو ذہن ہوتے ہیں وہ مطمئن نہیں ہوتے، ان کو اس سوال کا جواب چاہیے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس سوال کا جواب دیا جائے کہ جب آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک محفوظ طریقہ بتلا دیا کہ الجھنا نہیں ہے، جھگڑا کرنا نہیں ہے۔ جب تمہارے دل کے اندر اس انداز کا کوئی وسوسہ پیدا ہو، کوئی خیال پیدا ہو، تو تم کہہ دو آمنت باللہ و برسولہ، کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آیا، بس اتنا ہی۔ اگر اتنا ہی کہہ لیا جائے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرات لیکن آپ کے علم میں اضافے کے لیے ایک اور دلیل آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں کہ کوئی ذات ایسی ہونی چاہیے، کوئی خالق ایسا ہونا چاہیے، کوئی رب ایسا ہونا چاہیے جس کا کوئی خالق نہ ہو، جس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں ایک سادی دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد پھر ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر ایک تیسری دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا، صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی ذات ایسی ہونی چاہیے، کوئی خالق ایسا ہونا چاہیے جس کا کوئی خالق نہ ہو، جس کا کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو۔ حضرات آئیے سب سے پہلی دلیل سنتے ہیں، یعنی اس بات پر کہ کوئی ذات ایسی ہونی چاہیے جس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو۔ سب سے پہلی دلیل، گاڑی پٹری کے اوپر چلتی ہے، گاڑی پٹری کے اوپر چلتی ہے، کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، یہ جو گاڑی کا سب سے پیچھے والا ڈبہ ہے، اس ڈبے کو کون کھینچ رہا ہے؟ جواب ملتا ہے اس کے بعد والا ڈبہ کھینچ رہا ہے۔ پھر سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اس کے بعد والے ڈبے کو کون کھینچ رہا ہے؟ جواب ملتا ہے اس کے بعد والا ڈبہ۔ پھر سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اس کے بعد والے ڈبے کو کون کھینچتا ہے؟ جواب ملتا ہے اس کے بعد والا ڈبہ۔ حضرات اس انداز سے سوال لگاتار جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ آخری ڈبہ کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے کہ اس ڈبہ کو کون کھینچ رہا ہے، تو جواب ملتا ہے اس ڈبہ کو انجن کھینچ رہا ہے۔ گویا جو ڈبہ ہے وہ انجن نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ حرکت جا کر کے اصل محرک پر رک جاتی ہے، جو اصل میں حرکت کر رہا ہے۔ حضرات جو ڈبہ ہے وہ انجن نہیں، اور جو انجن ہے وہ ڈبہ نہیں۔ یہاں پر جا کر کے سوال کا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے بعد ایک ڈبہ، اس کے بعد ایک ڈبہ، اس کے بعد ایک ڈبہ، اگر اس انداز کا سوال کیا جاتا رہے تو سوال کا سلسلہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ حضرات اس کو تسلسل کہا جاتا ہے، بلاغہ کے اندر اس انداز کا تسلسل باطل ہے۔ تو حضرات جو ڈبہ ہے وہ انجن نہیں، اور جو انجن ہے وہ ڈبہ نہیں، بالکل اسی انداز سے جو خالق ہے وہ مخلوق نہیں، اور جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ گاڑی کے انجن کو کون کھینچ رہا ہے، تو وہ تو سب سے بڑا بیوقوف اور سب سے بڑا پاگل انسان ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی انداز سے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ خالق کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ بھی سب سے بڑا بیوقوف ہے، وہ بھی سب سے بڑا پاگل انسان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات ایک دوسری دلیل کہ جس سے یہ ثابت کیا جائے کہ خالق کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، خالق کا کوئی خالق نہیں ہے،
کوئی ذات ایسی ہونی چاہیے جس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو۔ حضرات دوسری دلیل سماعت فرمائیں، آپ ایک زیرو کو رکھ دیجئے، زیرو کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ ایک میتھمیٹکس کا ایک ادنا سا طالب علم اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ زیرو کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ آپ زیرو کے بائیں جانب زیرو بڑھاتے جائیں، زیرو زیرو زیرو، زیرو کی قیمت کیا آئے گی؟ زیرو 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 از اکول ٹو زیرو، زیرو کی قیمت زیرو ہے۔ زیرو کے دائیں جانب آپ زیرو کو بڑھاتے چلے جائیں، زیرو کی قیمت کیا آئے گی؟ زیرو 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 از اکول ٹو زیرو، زیرو کی قیمت زیرو ہے۔ حضرات اگر آپ زیرو کی قیمت کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیرو سے پہلے ایک بڑھا دیجئے، آپ کو زیرو کی قیمت معلوم ہو جائے گی۔ جب تک آپ زیرو سے پہلے ایک نہیں بڑھاتے ہیں آپ زیرو کی قیمت کو معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ مجبور ہیں کہ آپ زیرو کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ایک کو مانیں، ایک کو تسلیم کریں، آپ کو ماننا پڑے گا۔ حضرات کیا پتہ چلا؟ جو زیرو ہے وہ ایک نہیں ہے، اور جو ایک ہے وہ زیرو نہیں ہے۔ اگر آپ زیرو زیرو ہی کہنا شروع کر دیں، دائیں لاکھوں زیرو بڑھا دیں، بائیں لاکھوں زیرو بڑھا دیں، کوئی ویلو آپ کو نہیں معلوم ہوگی، کوئی قیمت آپ کو معلوم نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ ایک کو نہ مان لیں۔ اگر آپ ایک کو مان لیں گے زیرو کی قیمت معلوم ہو جائے گی 10۔ حضرات کیا پتہ چلا؟ جو زیرو ہے وہ ایک نہیں، اور جو ایک ہے وہ زیرو نہیں۔ اسی طرح سے یاد رکھیے حضرات، جو خالق ہے وہ مخلوق نہیں، جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں، لہٰذا خالق کے بارے میں سوال نہ کیا جائے کہ خالق کو کس نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرات ایک تیسری دلیل، کرسی کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کرسی جس کے اوپر بیٹھ کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں گھر کے اندر، اس کرسی کو یوز بھی کرتے ہیں۔ اگر اس کرسی کا ایک پایا ٹوٹا ہوا ہے تو یہ کرسی آپ کو گرا دے گی، اگر اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو یہ کرسی آپ کو گرا دے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کرسی کو سنبھالنے کے لیے ایک اور کرسی ضروری ہے، اگر اس کا بھی ایک پایا ٹوٹا ہوا ہو تو ایک اور کرسی کی ضرورت ہے اس کو سنبھالنے کے لیے، اگر اس کا بھی ایک پایا ٹوٹا ہوا ہو تو ایک اور کرسی کی ضرورت ہے۔ حضرات یہ سوال وہاں پر جا کر کے رک جائے گا کہ جہاں پر ایک ایسی کرسی ہوگی جس کا چاروں پایا سلامت ہو۔ بہرحال سوال کا سلسلہ چاروں پائے پر آ کر کے اسٹاپ ہو جائے گا، چاروں پائے پر آ کر کے سوال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے حضرات خلاقیت کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں سوال کیا جاتا رہے گا، کیا جاتا رہے گا۔ جب یہ سوال خالق کے بارے میں پہنچ جائے تو یہاں پر آ کر کے یہ سوال بند کر دیا جائے گا، اس سوال کو ختم کر دیا جائے گا۔ حضرات اگر کوئی یہ سوال کرے، کوئی اگر یہ پوچھے کہ کرسی کی چاروں ٹانگیں سلامت ہیں لیکن اس کے باوجود انسان اس کے اوپر سے گر پڑتا ہے، حضرات وہ کیسا انسان ہوگا؟ وہ بیوقوف انسان ہوگا۔ اسی طرح سے حضرات اگر کوئی انسان خالق کے بارے میں یہ سوال کرے کہ خالق کو کس نے پیدا کیا ہے تو حضرات وہ بھی انسان بیوقوف ہی ہوگا۔ حضرات یہ سوال پیدا کیوں ہو کہ خالق کو کس نے پیدا کیا؟ دراصل یہ انسان کی محدود سوچ، محدود عقل نے، محدود فکر نے اس سوال کو پیدا کیا ہے۔ اگر انسان کی سوچ محدود نہ ہوتی، انسان کی فکر محدود نہ ہوتی، انسان کی سوچ محدود نہ ہوتی تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ انسان دنیا کے اندر دیکھتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب وجود میں آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر انڈا کو دیکھتے ہیں، یہ انڈا کہاں سے آیا؟ یہ انڈا کہاں سے آیا؟ کہیں آسمان سے تو ٹپک نہیں گیا، یہ زمین سے تو نکل نہیں آیا۔ حضرات جواب ملتا ہے کہ یہ انڈا یہ مرغی سے آیا ہے، پتہ یہ چلا یہ انڈا ہے، اس کا سبب مرغی ہے۔ حضرات اسی طرح سے ہم دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر جب بھی کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ حضرات جب اللہ رب العالمین جب خود مسببات کو ترتیب دیتا ہے، اللہ رب العالمین جب خود مسببات کو بناتا ہے تو پھر حضرات اللہ رب العالمین کے لیے سبب ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے سبب ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرات لہٰذا اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی خالق نہیں، کائنات کے اندر ایسی ذات ہونی چاہیے، ایسا خالق ہونا چاہیے
ایسا اللہ ہونا چاہیے جس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں، جس کا کوئی خالق نہیں، اور سیف طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ جب آپ کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو، اس قسم کا کوئی خیال پیدا ہو، اس قسم کا کوئی وسوسہ پیدا ہو، تو آپ فوراً کہہ دے آمنت باللہ و برسولہ کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، اور اسی طرح اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آیا۔ حضرات آئیے اللہ کی معرفت کے لیے ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ کا ایک نام ذاتی ہے، اللہ کا ایک نام ذاتی ہے۔ یہ بہت ہی پیاری بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ ذہن نشین کریں، آپ یاد رکھیں، اللہ کا ایک نام ذاتی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے لاکھوں نام ہیں، اور اللہ کے لاکھوں نام صفاتی ہیں۔ حضرات یہ اللہ کے لاکھوں نام، ہزاروں نام یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کا جواب بعد میں دوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ رب العالمین کا ایک ذاتی نام ہے۔ یہ جو لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ حضرات یہ لفظ اللہ کیا ہے، یہ کتنا پیارا ہے، یہ کتنا عظیم ہے۔ حضرات آپ ذرا تصور کریں، جسم سے، انسان کے جسم سے اگر روح نکل جائے، انسان کی سانس بند ہو جائے، انسان کا دل دھڑکنا بند کر دے، تو ایسی صورت میں انسان کو کہاں پہنچایا جاتا ہے؟ انسان کی روح جب نکل جاتی ہے، انسان کی سانس جب بند ہو جاتی ہے، تو انسان کی موت ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، اور انسان کو قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے، انسان کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات جب اس کائنات سے لفظ اللہ کو نکال دیا جائے تو یہ کائنات بھی مر جاتی ہے، یہ اس کائنات کی سانس بھی بند ہو جاتی ہے، اس کائنات کا دل بھی دھڑکنا بند کر دیتا ہے، اور اس کائنات کو ایسی صورت میں سورہ اسرافیل کے حوالے کر دیا جائے گا۔ حضرات اللہ رب العالمین کا نام کتنا عظیم ہے، اللہ رب العالمین کا نام کتنا پیارا ہے، اللہ رب العالمین کا نام کتنا عجیب و غریب ہے۔ اسی نام کی وجہ سے ایک کائنات چل رہی ہے، اسی نام کی وجہ سے اس کائنات کو سانس لینے کا موقع مل رہا ہے، اسی نام کی وجہ سے اس کائنات کا دل دھڑک رہا ہے۔ اگر اس کائنات سے لفظ اللہ کو نکال دیا جائے، اگر اس کائنات کے اندر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہے، تو یہ کائنات مر جائے، اس کائنات کی سانس بند ہو جائے، اور اس کائنات کا دل دھڑکنا بند کر دے۔ حضرات کیا مطلب پتہ چلا؟ کیا پتہ چلا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک اس کائنات کے اندر اللہ کا نام لینے والا باقی ہے، یہ کائنات زندہ ہے، اس کائنات کی سانس چل رہی ہے، اس کائنات کا دل دھڑک رہا ہے۔ لیکن جب اس کائنات کے اندر سے اللہ کے نام کو نکال دیا جائے گا، اللہ کے نام کو خارج کر دیا جائے گا، جب دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، تو حضرات یاد رکھیے اس کائنات کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، اس کائنات کی سانس بند ہو جائے گی، اس کائنات کا دل دھڑکنا بند کر دے گا، اور اس کائنات کو سورہ اسرافیل کے حوالے کر دیا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ حدیث پاک ہے، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال احد في الارض اللہ اللہ، رواہ الترمذی فی کتاب الفتن۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن ترمذی کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں۔ حضرات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب الفتن کے اندر کیوں لائے ہیں؟ حضرات یاد رکھیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اور آپ کو اور دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ، اس کائنات کا سب سے بھیانک فتنہ، اس کائنات کا سب سے خطرناک فتنہ یہ ہے کہ اس کائنات سے اللہ کے نام کو خارج کر دیا جائے، لوگ اللہ کے نام کے علاوہ دوسرے ناموں کے پیچھے پڑ جائیں۔ اور حضرات یاد رکھیے جب لوگ اللہ کے نام کو چھوڑ کر کے دوسروں کے نام کے پیچھے پڑ جائیں گے، جب اس کائنات سے اللہ کے نام کو ختم کر دیا جائے گا، جب اس کائنات کے اندر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، تو اس کائنات کو سورہ اسرافیل کے حوالے کر کے اس کائنات کو درہم برہم کر دیا جائے گا،
اس کائنات کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اور حضرات اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا فساد اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں۔ حضرات راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی ہے، حتی لا یقال احد فی الارض اللہ اللہ، یہاں تک کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہے۔ حضرات کیا پتہ چلا؟ جب تک اس کائنات کے اندر اللہ کا نام لینے والا باقی ہے، یہ کائنات زندہ ہے، اس کائنات کی سانس چل رہی ہے، اس کائنات کا دل دھڑک رہا ہے۔ لیکن جس دن اس کائنات کے اندر سے اللہ کے نام کو نکال دیا جائے گا، اس کائنات کے اندر اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضرات اس کائنات کو سورہ اسرافیل کے حوالے کر کے اس کو درہم برہم کر دیا جائے گا، اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ حضرات یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو کفار ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے رہے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہیں، جو اللہ کا انکاری ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ جو چل پھر رہے ہیں، یہ جو کھا پی رہے ہیں، یہ جو زندگی گزار رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، لگژریز لائف گزار رہے ہیں، حضرات یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو اس دھرتی کے اندر، اس کائنات کے اندر اللہ کا نام لیتے ہیں۔ حضرات اس لیے کہ اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر اللہ کا نام لینے والا موجود نہ رہے، ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کائنات کو تباہ و برباد کر دے۔ کیا پتہ چلا؟ یہ لوگ جو جی رہے ہیں، روزی روٹی کھا رہے ہیں، یہ لوگ جو اس دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ موحدوں کی وجہ سے ہے، یہ اہل ایمان کی وجہ سے ہے، یہ اہل تقوی کی وجہ سے ہے۔ حضرات لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی وجہ سے یہ لوگ جی رہے ہیں، اور انہی کو یہ مٹانے کے در پہ ہیں۔ ستم بالائے ستم، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جن کے لیے یہ جی رہے ہیں، انہی کو اس صفحے ہستی سے، اس دھرتی سے مٹا دیا جائے۔ حضرات گویا کہ معاملہ ایسا ہی ہو گیا کہ انسان جس ڈالی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اسی ڈالی کو انسان کاٹ رہا ہے۔ حضرات یہ موحدوں کا نتیجہ ہے، اہل ایمان کا نتیجہ ہے، اللہ کے نام لینے والوں کا نتیجہ ہے کہ ان کو روزی مل رہی ہے، یہ لوگ کھا پی رہے ہیں، دنیا کے اندر چل پھر رہے ہیں۔ حضرات تو کیا پتہ چلا؟ اللہ کا نام کتنا عظیم ہے، اللہ کا نام کتنا پیارا ہے کہ اس نام کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے، اس کائنات کی سانس باقی ہے، اس کائنات کا دل دھڑک رہا ہے۔ جس دن اس کائنات سے اللہ کے نام کو نکال دیا جائے گا، اللہ کے نام کو خارج کر دیا جائے گا، اس دن اس کائنات کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، اور اس دن اس دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا، اس کائنات کے اوپر موت طاری ہوگی، اور اللہ رب العالمین اس کائنات کو سورہ اسرافیل کے حوالے کر کے اللہ رب العالمین درہم برہم کر دے گا۔ حضرات یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے لفظ اللہ، یہ لفظ اللہ کی عظمت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات ٹکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کفار و مشرکین کو روزیاں مل رہی ہیں، اور اسی طرح یہ اللہ ہے جس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ حضرات وقت ہو چکا ہے، یہ اللہ کے تعلق سے ایک ذاتی نام جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے صفاتی نام بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے صفاتی نام کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کس قدر عظیم ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی اسی موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو برائی سے بچ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر انسان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو مر گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ ہم میں سے جو زندہ ہیں، یا اللہ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں،
جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو.